تو جیسا کہ میں ہر مجلس میں چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتا چلایا، آج کا بہت ہی ایک مختصر سا تحفہ. آج فائنینشلی ہر انسان کرنچس میں چل رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک تسبیح ہے. ہر نماز کے بعد جس سٹائل میں آپ نے ترش السلام پڑھا، بغیر مڑے، بغیر کسی کو دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے، اس کو پڑھنا ہے آپ کو 72 مرتبہ، 72 ٹائمز. بہت مختصر سی تسبیح ہے، لیکن اس قدر اثر ہے اس کا کہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے برابر اتنے کا انتظام کہیں نہ کہیں سے اللہ کر ہی دیتا. کبھی آپ کو حاجت نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بہت عظیم تسبیح ہے، تاکہ اس کے لیے تاکید ہے کہ دشمنان اہل بیت کو مت بتانا. ایک عزادار ایسا بھی تھا جو بالکل غریب تھا، دیکھتے دیکھتے بہت امیر ہو گیا. اور اس کے یہاں ایک عجیب بات تھی کہ لوگ جاتے تھے جیسے مجلس کروانا ہے، کہ میں نے منت مانگی تھی مجلس کرنے کی، منت پوری ہوگی، پیسے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، کتنا چاہیے لے جاؤ. تو کچھ نوجوان بچے شب بیداری کرنا چاہ رہے تھے. وہ پہنچے اس آدمی کے پاس، کہنے لگے کہ رات کو شب بیداری ہے، انجمنیں آ رہی ہیں ماتم کے لیے، تو کچھ زیادہ بجٹ ہو گیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ اگر مدد کر دیں. تو کیا جملہ ہے کہ میری کیا مجال کہ میں حسین کے تبرک کی مدد کروں. اگر حسین کا تبرک میں خرچ کرنا میرے نصیب میں آ رہا ہے تو میں شکر گزار ہوں مولا حسین کا. بلینک چیک بک سامنے رکھ دی، لکھ لو جو اماؤنٹ لکھنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جتنا بھی ہم لکھیں آپ دے دیں گے. کیا بالکل بلینک چیک بک تمہارے سامنے رکھی ہوئی. نوجوانوں نے لکھ لیا. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد خواب میں ایک شخص کے وہ آئے. اچھا آئے بھی کیسے؟ دنیا سے یہ بھی گزر گئے. دنیا تو فانی ہے، سب کو جانا ہے. جب یہ گزر گئے یہ مالدار آدمی، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کی جو ہے نا لائن لگی ہوئی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے اعمال دیکھتے جا رہے ہیں، فرشتے اس کے اعمال کی جو کتاب ہے پیش کرتے جا رہے ہیں. امام حسین ایک ایک کے دیکھتے جا رہے ہیں. جب اس شخص کی اعمال کی کتاب پیش کی گئی تو امام حسین نے اسے کھولا بھی نہیں. کہ اس کو کہنا کہ جنت میں جہاں چاہے وہ جگہ دے دے. تو فرشتوں نے کہا آپ نے تو اس کے نامہ اعمال دیکھے بھی نہیں. کہا کہ جو بغیر دیکھے چیک دے سکتا ہے میری مجلس کے لیے، میں اس کے نامہ اعمال دیکھوں گا. تو ایک جملہ کہوں میں، ہمیں اپنے نمازوں کے بلبوتے پر، روزوں کے بلبوتے پر جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، لیکن جس دروازے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس کے دھول کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ. تو عزیزان محترم، جو بھی چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی تھا، غربت کی وجہ سے اپنے گھر کے سامان بیچ بیچ کے جی رہا تھا، کام دھندہ نہیں لگ رہا تھا، پریشان تھا. ایک قالین کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اتفاق سے وہ جل گیا تھا. وہ قالین وہ مجلس میں بچھاتا تھا، تو کسی نے موم بتی لگائی تھی، اتفاق سے قالین پہ گر گئی اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایریا جل گیا قالین. یہ لے کے قالین کی دکانوں میں گیا تو سب نے کہا یہ جلی ہوئی قالین ہمیں نہیں چاہیے. ایک شو روم میں گیا جو بہت بڑی شو روم تہران کی سب سے بڑی شو روم، اس میں گیا کہ یہ میں قالین بیچنے آیا. کہ یہ تو جلی ہوئی ہے. کہاں جل گیا ہے؟ کیسے جلی؟ کہ امام حسین کی مجلس ہو رہی تھی، اسی پہ عزادار بیٹھتے تھے اور جو ہے نا موم بتی گر جانے کی وجہ سے. کہ اچھا بتاؤ قیمت کیا ہے؟ مثلاً اس نے کہا کہ 10,000. نے کہا کہ میں تمہیں 50,000 دیتا ہوں. کیا اتنا دیکھی کیوں، اتنی قیمت کیوں اس کی بڑھا رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا اس پہ امام حسین کی عزا کی مہر لگ گئی، لہذا اس کی عظمت میں جانتا ہوں، میں بیچوں گا نہیں، اسے شو روم کا ایک پیس بنا کے رکھوں گا کہ عزادار اس قالین پہ بیٹھا کرتے تھے. تو عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں ہم جو عزائے امام حسین میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، جو انسان اپنی حیثیت سے جو بھی کر رہا ہے.
کوئی تبرک بنا رہا ہے، کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی آنے والوں کو ریسیو کر رہا ہے، ہر ایک چیز امام حسین نوٹ کرتے ہیں. اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجلس امام حسین میں آنے کا اجر کیا ہے. اگر پتہ چل جائے تو ایک مجلس کے بعد دوسرے مجلس کی تلاش میں انسان نکل جائے. تو جیسا کہ میں ہر مجلس میں چھوٹا چھوٹا تحفہ دیتا چلا آیا، آج کا بہت ہی ایک مختصر سا تحفہ. آج فائنینشلی ہر انسان کرنچس میں چل رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک تسبیح ہے. ہر نماز کے بعد جس سٹائل میں آپ نے ترش السلام پڑھا، بغیر مڑے، بغیر کسی کو دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے، اس کو پڑھنا ہے آپ کو 72 مرتبہ، 72 ٹائمز، یا باسطو. بہت مختصر سی تسبیح ہے، لیکن اس قدر اثر ہے اس کا کہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے برابر اتنے کا انتظام کہیں نہ کہیں سے اللہ کر ہی دیتا. کبھی آپ کو حاجت نہیں ہوگی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بہت عظیم تسبیح ہے، تاکہ اس کے لیے تاکید ہے کہ دشمنان اہل بیت کو مت بتانا. تو آپ سوچیں اس کی عظمت کیا ہوگی. اور کیسے کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں. حاج رسول نام تھا ایک شرابی کا، سال بھر شراب پیتا تھا لیکن محرم میں چھوڑ دیتا تھا. اور وہ اس کے گھر کے قریب میں ایک امام باڑہ تھا، وہاں جا کے شریک مجلس ہوتا تھا. امام باڑے کی کمیٹی والوں نے کہا کہ تیری وجہ سے ہمارا امام باڑے کا نام بدنام ہو رہا ہے، لہذا تو کل سے یہاں مت آنا. کہا کہ میں کسی سے ملنے تھوڑی آتا ہوں، میں مجلس امام حسین کے لیے آتا ہوں. کہا نہیں، تجھے کل سے یہاں نہیں آنا. کہا میں نشہ بھی نہیں کرتا ہوں، میں صرف محرم بھر بالکل شراب کو چھوتا بھی نہیں. کہا نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، مجھے امام حسین کا کتا سمجھ کے باہر کی اجازت دے دو، میں دروازے پہ بیٹھا رہوں گا. کہا نہیں، اجازت نہیں. دھکے مار کے نکال دیا گیا. گھر کو آیا، پہلی محرم کی چاند رات آ گئی، بہت رویا. مولا حسین مجھے بہت بے عزت کر کے نکالا گیا، اب میں جب ہی جاؤں گا مجلس میں جب آپ مجھے بلائیں گے. دیکھیے لگاؤ کیسے ہو جاتا ہے. روتا رہا، دوسری محرم ختم ہوئی، تیسری محرم، یہاں تک کہ عاشور آ گئی. عاشور کی جو رات تھی اس میں رو رہا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ اس سال میں ایک مجلس نہیں کر سکا مولا، اور میں نے اگر ضد میں کہہ دیا کہ آپ جب بلاؤ گے تب جاؤں گا تو کیا ہو گیا. میں آپ کی محبت میں بولا یہ بات. نتیجہ یہ ہوا کہ رات کے وقت آدھی رات میں کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حاج رسول آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمیٹی کے 7 بڑے افراد، جو پریزیڈنٹ، ٹریزرر، وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری، وائس سیکریٹری، یہ سب کھڑے ہوئے. کہ حاج رسول ہم نے سب نے ایک ہی خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ ہم نے خواب دیکھا کہ امام حسین کے خیمے جل رہے ہیں، کربلا کا میدان ہے، اور اتنے میں کہیں سے ایک کتا آیا اور یزیدی لشکر پہ حملہ کر دیا، اور وہ کتے کا چہرہ تیرے چہرے کی طرح ہے. تو ہم نے سوچ لیا کہ شاید امام حسین نے تجھے معاف کر دیا، لہذا چل ہمارے ساتھ، آج تابوت اٹھنے والا ہے اور تجھے ہمارے ساتھ چل کے تابوت اٹھانا ہے. تو اب اتنا اس میں بدلاؤ آ گیا کہ مجھ جیسے شرابی کو میرے مولا نے معاف کر دیا. اس کے بعد سے اس نے شراب چھوڑ دی، اور 22 سال تک اس کے بعد کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی. عام نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز شب تک قضا نہیں ہوئی 22 سال تک. اس کے بعد اس نے وصیت کی، ایک شب جمعہ آئی، کل میں مر جاؤں گا اور کل میرے جنازے کو فلاں فلاں غسل دیں گے، اور اس کے بعد جنازہ جب اٹھے گا تو فلاں قبرستان میں لے جانا، وہاں پہ لے جا کے دفن کرنا. تو ویسے ہوا. دوسرے دن اس کا انتقال ہوا. غسل کفن دینے کے بعد اسے لے کے قبرستان پہنچے تو قبرستان والے نے کہا کہ یا کوئی جگہ خالی نہیں ہے، سب پیک ہے. کہا نہیں، اس نے وصیت کی تھی. کہا یہ وصیت نہیں چلے گی.
کہا نہیں ہے. اتنے میں ایک شخص آیا, کہا یہ میت کس کی؟ حاج حسین کی, حاج رسول کی. کہا ہاں یہ حاج رسول کی. کہا رات کو امام حسین میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تو نے ایک قبر اپنے لیے خرید رکھی تھی, کل میرا ایک چاہنے والا آ رہا ہے, تو وہ قبر اس کو دے دینا, میں تجھے بقی میں تیری قبر کا انتظام کرتا ہوں. شمس تبریزی چلتے پھرتے یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, چلتے پھرتے, کھاتے ہوئے یا علی, سوتے ہوئے یا علی, ہر لقمے پہ یا علی, پانی پیتے ہوئے یا علی, جاگتے ہوئے یا علی, چلتے ہوئے ہر قدم پہ یا علی یا علی یا علی کرنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا تھا, صرف علی کو پکارا کرتے تھے. ملا رومی کا نام سنا ہے, اس نے کتابیں لکھی تھی. نے کہا کہ شمس ادھر آ. ملا رومی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کہ ادھر آؤ. شمس نے کہا کیا بات ہے, کیا ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہو, ذرا یہ کتابیں تو پڑھو, تو اس سے کیا ہوگا کہ علی زیادہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ تمہارے پاس علم آ جائے گا. تو وہ زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. کہہ دیجئے کتنی کتابیں دے رہے, کہ 4-5 کتابیں میں نے لکھی ہے, لو. لے کے سامنے تالاب تھا, لے جا کے پھینک دیا. ملا رومی حیران ہو گئے, یہ کیا کر دیا تم نے, میری زندگی بھر کی محنت ختم. کہ ایسی محنت کا کیا فائدہ, دو منٹ میں ختم ہو جائے. کہا کہ نہیں, تمہیں مذاق سوچ رہا ہے, میری کتابیں مجھے واپس کرو. کہ تجھے کتابیں چاہیے, ابھی لاتا ہوں. کہ اب لا کے کیا فائدہ, پوری پھیل گئی ہوگی, کتابیں خراب ہو گئی ہوگی. اس نے کہا کہ ابھی تو نے علی کے غلام کو پہچانا نہیں ہے. جا کے کتاب کو اٹھا کے جب جھٹکا تو بجائے پانی گرنے کے دھول اڑنے لگی. کہ شمس یہ کتابیں بھیگی کیوں نہیں؟ کہ میری مرضی نہ تھی. آئے آئے, جب غلام ایسا ہے تو آقا علی ابن ابی طالب کیسا ہوگا. ایسے نہیں بن گیا شمس تبریزی. شمس تبریزی ایک مرتبہ چل رہے تھے, ساتھ میں شاگرد بھی چل رہا تھا. تو ایک مرتبہ دیکھا شاگرد نے کہ سامنے دریا آ گیا, تو وہ پانی پہ چلنے لگے. شمس تبریزی نے کہا شاگرد سے, چلو تم بھی چلو میرے ساتھ. کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا, بس تم یا شمس یا شمس یا شمس کہو. مقام دیکھیے, شاگرد یا شمس کہتا رہا, پانی پہ چلتا رہا, یا شمس کہتا رہا. اب دیکھا کہ استاد بھی کچھ پڑھ رہے ہیں, غور سے سنا کیا پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہ یا علی یا علی یا علی. تو شاگرد نے سوچا میں یا شمس کیوں کہوں, میں بھی یا علی کہوں گا. یا علی کہنے لگا, ڈگمگایا. ایک مرتبہ شمس تبریزی نے اسے سنبھال لیا, کہا کہ میں پہچان کے بلاتا ہوں, تو بغیر پہچانے کی بلا رہا ہے. پہلے پہچان تو صحیح کہ علی ہے کیا. پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ شمس تبریزی نے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کر جو اسے پسند ہے, ہر وہ کام سے بچ جا جو اسے پسند نہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو انتظار امام میں زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے گا.